میں ڈاکٹر شنکر داس کا مضمون آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ مزید وہ لکھتا ہے، میں مرزا صاحب کے اس اعلان کی صداقت یا بطالت پر بحث نہ کرتے ہوئے صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے، یعنی ہندوؤں کے نزدیک تو یہی ہے کہ وہ قادیانی مسلمان ہے، ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن چونکہ میں حوالہ پڑھتا ہوں تو حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرزائی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نمبر 1، خدا سمے سمے پر لوگوں کی رہبری کے لیے ایک انسان پیدا کرتا ہے جو کہ اس وقت کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ وہ اس زمانے میں تو ٹھیک ہے کہ وقتاً فوقتاً جب ضرورت پیش آتی رہی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، خدا نے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراوٹ کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کو ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہندو لکھتا ہے، ہندو ڈاکٹر شنکر داس لکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کو ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے مرزا صاحب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ آگے لکھتا ہے کہ میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان عقیدوں سے ہندوستانی قوم پرستی کا کیا تعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہو جانے پر اس کی شردا اور عقیدت رام، کرشن، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھومی میں منتقل ہو جاتی ہے، اسی طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ غور کرنا الفاظ پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علاوہ بری جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان میں تھی، اب وہ خلافت قادیان میں آ جاتی ہے اور مکہ اور مدینہ اس کے لیے روایتی مقامات مقدسہ رہ جاتے ہیں۔ جیسے مرزا محمود نے کہا تھا حقیقت الرؤیا میں کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے اب دودھ خشک ہو گیا ہے، تازہ دودھ اب قادیان میں ملے گا۔ اور کوئی بھی احمدی چاہے عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھا ہو، وہ روحانی شکتی کے لیے قادیان کی طرف منہ کرتا ہے۔ قادیان کی سرزمین اس کے لیے نبی بھومی یعنی سرزمین نجات ہے، اور اسی میں ہندوستان کی فضیلت کا راز پنہاں ہے۔ ہر احمدی کے دل میں ہندوستان کے لیے پریم ہوگا، ابھی بھی ہے پریم تو، کیونکہ قادیانی ہندوستان میں ہے، مرزا صاحب بھی ہندوستانی تھے، اور جتنے خلیفے اس فرقے کی رہبری کر رہے ہیں وہ سب ہندوستانی ہیں۔ یہ ڈاکٹر شنکر داس جو مضمون لکھ رہا ہے یہ 1932 میں ہے۔ 1932 تک کا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ 47 میں قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا محمود پاکستان بننے کے بعد
پاکستان آ گیا اور آگے اس کی تفصیلات ہے۔ اس کے بعد 1984 میں جب پاکستان میں قادیانی آرڈیننس نافذ ہوا تو قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر وہاں سے یہاں لندن آ گیا اور اب ان کی خلافت، ان کا ہیڈ کوارٹر گویا لندن میں ہے، اور مرزا مسرور بھی لندن آ گیا ہے، پانچواں خلیفہ۔ اچھا، آگے لکھتا ہے کہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب مرزا قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں تو وہ اسلام سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ سکھوں کی موجودہ ہندوؤں سے علیحدگی گرو گرنتھ صاحب میں رام، کرشن، ندر، وشنو سب ہندو دیوی دیوتاؤں کا ورنن آتا ہے، مگر کیا سکھوں نے رام کرشن کی مورتیوں کا کھنڈن نہیں کیا؟ گرودواروں سے رامارائن اور گیتا کا پاٹھ نہیں اٹھایا؟ کیا سکھ آپ کو ہندو کہلانے سے انکار نہیں کرتے؟ اسی طرح وہ زمانہ دور نہیں جب کہ احمدی برملا یہ کہیں کہ صاحب ہم تو محمدی مسلمان نہیں، ہم تو احمدی مسلمان ہیں، اور آج یہی کہتے ہیں قادیانی۔ ان کی ویب سائٹ دیکھیں، ان کا لٹریچر پڑھیں، ان کا ٹیلی ویژن چینل دیکھیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی احمدی مسلمان ہیں۔ کوئی ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت محمد، عیسیٰ، رام، کرشن سب کو اپنے اپنے وقت کا نبی تصور کرتے ہیں۔ قادیانی کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرشن کو اور رام کو نبی مانتے ہیں، بلکہ مرزا قادیانی تو کہتا بھی ہے کہ کرشن اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا نبی تھا، ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ نہ رام کا نہ کرشن کا کہیں بھی قرآن کریم میں یا احادیث میں ذکر نہیں ہے کہ وہ نبی تھا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ہمارا تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان ہے، چاہے اس کا نام قرآن نے ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہم حضرت محمد، یعنی لکھتا ہے یہ ہندو ڈاکٹر شنکر داس، ہم حضرت محمد، عیسیٰ، رام، کرشن سب کو اپنے اپنے وقت کا نبی تصور کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہندو، عیسائی یا محمدی ہو گئے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان احمدیہ تحریک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ احمدیت ہی عربی تہذیب اور اسلام کی دشمن ہے۔ خلافت تحریک میں بھی احمدیوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ خلافت کو بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنے کے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لیے جو ہر وقت پان اسلامزم و پان عربی سنگٹھن کے خواب دیکھتے ہیں کتنی ہی مایوس کن ہو، مگر ایک قوم پرست کے لیے باعث مسرت ہے۔ مضمون ڈاکٹر شنکر داس صاحب مہرو، BSc MBBS لاہور، مندرجہ اخبار بندے ماترم، مورخہ 22 اپریل 1932، منقول از اخبار ایمان، مورخہ 20 اپریل 1935۔ یہ قادیانی مذہب جو پروفیسر محمد الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں سے میں نے یہ اقتباس پڑھا ہے، اور یہ اقتباس یہاں چھپا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شنکر داس کا مضمون، اس پر مزید میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، نہ ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہ خود ہی
पूरी तफसील इसमें आ गई है कि कादियानियत का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, बल्कि वो अहमदी मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, हालांकि हम नहीं मानते। और ये भी बताया है कि अहमदी मुसलमान बनने से क्या तब्दीली पैदा हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि वो यानी कादियानी जमात जनाब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता काट कर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। फ़र्क साफ ज़ाहिर है, तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। कई किताबों में ऐसे वाक़यात आए हैं कि जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि मौजूदा ज़माने का जो नबी है उनके बकौल कादियानी के बकौल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, और गोया वो आखिर नबी वही है, आखिरी नबी। तो इस पर गौर करें मुसलमान भी और कादियानी भी, और इसका नतीजा ख़ुद भी निकालें और ख़ुद फ़ैसला करें। अब आइए मैं आपके सामने आखिर पर मैं एक और हवाला पेश करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। वो ये है कि वैसे तो कादियानी छुप छुपा कर हज में जाते हैं, उम्रा भी करते हैं, उनके लीडरान भी वहाँ जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ जाने के मकासद क्या हैं, इस सिलसिले में एक हवाला आपके सामने रखता हूँ। आप उस पर गौर करना कि उनके जाने के क्या मकासद है और क्यों जाते हैं। मेरे सामने ये किताब है खुतबात महमूद, जिल्द नंबर 7, और उसका सफ़ा नंबर है 68। मिर्ज़ा महमूद कहता है या लिखता है, बचपन से मेरा ये ख़्याल है, जिसका मैंने दोस्तों से बारहा ज़िक्र किया है, कि मेरे नज़दीक अहमदियत के फैलने के लिए अगर कोई बड़ा मज़बूत किला है तो मक्का मुकर्रमा है। दूसरे दर्जे पर पोर्ट सईद, अगर कोई शख्स वहाँ चला जाए तो सारी दुनिया में अहमदियत पहुँचा सकता है। वहाँ से हर मुल्क का जहाज़ गुज़रता है, ट्रक तकसीम किए जाएं। इस तरह ऐसे ऐसे इलाक़ों में हज़रत साहब यानी मिर्ज़ा कादियानी का नाम पहुँच जाए जहाँ हम मुद्दतों नहीं पहुँच सकते, मगर मक्का मुकर्रमा सबसे बड़ा मकाम है, वहाँ के लोग हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आपने सुना ये हवाला, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके जाने के मकासद क्या है। ये 2-4 साल पहले की बात है कि जिद्दा में कादियानी जुमा की नमाज़ अदा करते थे, और ग़ालिबन वो हिंदुस्तान के या बांग्लादेश के कादियानी थे, और वहाँ सऊदी अरब में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, मुलाजिमत कर रहे थे। सऊदी पुलिस ने छापा मारा और वो पकड़े गए, ये अखबारों में छपा है, और वो डिपोर्ट कर दिए गए। तो कादियानी वहाँ जाकर भी हमारे जो मुसलमानों के जो इमाम है, इमाम हरम में वहाँ नमाज नहीं पढ़ते। अब आप बताइए कि इनके जाने के क्या मकासद है। सिर्फ यही मकसद है कि वहाँ के मुसलमानों को कादियानी बना लिया जाए। इस पर आप गौर करें, सोचें कि इनके जाने के मकासद क्या है। इस हवाले की रोशनी में